جنت میں لے جانے والے اعمال میں سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ یہ گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ جو کلمہ پڑھا، اخلاص کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو یاد رکھو، جنت میں لے جانے والی یہ چھوٹی چیز ہے، صرف کلمہ پڑھنا اسے جنت میں لے جائے گا، لیکن کون سا کلمہ؟ جو اخلاص کے ساتھ ہو، جو علم کے ساتھ ہو۔ جس کو علم ہی نہیں ہے کلمے کا، اگر وہ 100 مرتبہ بھی کلمہ پڑھتا ہے تو جنت میں نہیں جائے گا۔ جیسا کہ میں اس کی مثال کئی مرتبہ آپ لوگوں کو دے دیا، اگر ہم لوگ کہیں پر بورڈ لگا کے لکھ کے رکھ دیں، اگر اس پر لا الہ الا اللہ لکھ کے اگر لٹکا دیں، فلیکس اگر لگا دیں جگہ جگہ پر، ہمارے علاقوں میں آنے جانے والے، دیکھنے والے، ہر غیر مسلم، ہر مسلمان، ہر ایک اس کو دیکھ کے پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ، کیا صرف پڑھنے سے وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جا سکتا، پڑھنے سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ جو پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، مطلب اس کلمے کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، لا کا مطلب کیا ہے، الہ کا مطلب کیا ہے، الا اللہ کا مطلب کیا ہے، آج اکثر مسلمانوں کو اس کا معنی نہیں معلوم، مطلب ہی نہیں معلوم، بس ایسے ہی زندگیاں گزار دے۔ بچپن میں مول صاحب سکھا دیے، سیکھ لیے، کوئی باجی سکھا دیے، سیکھ لیے، امی ابا سکھا دیے، لا الہ الا اللہ ہمارا کلمہ کہتے، ہم پڑھ لیے، بس ہو گیا۔ نہیں ہوتا۔ کلمے کا معنی معلوم ہونا، مطلب معلوم ہونا، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، یہ چیز دل کے گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کا علم کتنے لوگوں کو ہے؟ کم از کم ہمارے اپنے رشتہ داروں میں اگر غور کریں گے، جتنے بوڑھے لوگ ہیں، خاص طور سے جن کی عمریں 60-70 سال 50 سال کے اوپر ہو گئی، ان مرد حضرات سے، ان عورتوں سے کبھی جا کے آپ سوال کرو، اماں کلمہ تو پڑھے، اتنے دن سے نمازیں بھی پڑھ رہے، روزے بھی رکھ رہے، حج بھی کر رہے، عمرہ بھی کر رہے، کلمے کا مطلب بھی تو معلوم ہے کیا؟ کلمے کا معنی کیا ہے معلوم ہے کیا؟ آپ کبھی سوال کر کے دیکھو، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کبھی سوال کر کے دیکھو، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں بولنے والے کتنے لوگ آپ کو ملیں گے؟ تو پھر بغیر علم کے پڑھا ہوا کلمہ کسی کو کچھ فائدہ نہیں دیتا، یاد رکھو۔ تو یہ کلمہ جو جنت میں لے جانے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھنے سے انسان جنت میں جاتا ہے۔ اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ بھائی ہاں بھائی لا الہ الا اللہ پڑھ لو بس جنت میں چلیں گے، نہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا علم کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور اس کے بعد اس لا الہ الا اللہ میں ملاوٹ نہیں کرنا۔ ملاوٹ کا مطلب، جب اخلاص کس کو بولتے؟ پیورٹی کو بولتے ہیں۔ اخلاص خالص دودھ جو بولتے ہیں نا، جس میں پانی نہ ملا ہو، وہ خالص دودھ ہے، وہ اخلاص، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اب اس میں اگر پانی ملائے دودھ میں تو وہ پیورٹی نہیں رہتی، اس کے اندر ملاوٹ ہو گئی، اس کے اندر کوئی چیز آ کے شریک ہو گیا۔ اسی طرح لا الہ جب پڑھے، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، تو اس کلمے میں بھی کسی اور کو شریک نہیں کرنا، کسی اور کو پارٹنر نہیں بنانا۔ زندگی بھر چاہے وہ مردہ ہو، زندہ ہو، انسان ہو، جانور ہو، کسی کو بھی اللہ کے برابر نہیں سمجھنا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے عبادات میں، تو تب جا کے وہ جنت میں جائیں گے۔ خالی کلمہ پڑھ لیے تو جنت میں جاتے نہیں جاتے، یاد رکھو۔ اس لیے کلمہ علم کے ساتھ پڑھنا، پھر اس کلمے میں پڑھنے کے بعد کسی کو اس میں ملاوٹ نہیں کرنا، کسی کو پارٹنر نہیں بنانا، شریک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ ورنہ آج اکثر مسلمان، ایک تو علم نہیں ہے، وہ لوگ کلمہ پڑھ لے رہے، اور دوسرے علم کے ساتھ پڑھ رہے لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ شرک کر رہے، مردوں کے سامنے جھک رہے، درگاہوں کے سامنے جھک رہے، تعویذہ نموا ناریلوں پر بھروسہ کر رہے۔ تو یاد رکھو ایسے لوگ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو پہلی چیز جنت میں کلمہ لے جائے گا جس نے بھی کلمہ پڑھا۔ اچھا، اس کے بعد اور ایک چیز بھی یاد رکھ لو، جتنی بھی حدیثیں ہم سنتے ہیں نا، نماز پڑھ لیے 5 ٹائم کی تو جنت میں جائیں گے، رمضان کے روزے رکھ لیے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، حج کر لیے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے، جتنی بھی حدیثیں سنتے نا، یاد رکھو، اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد گناہ کرتا ہے، کوئی چوری کرا، کوئی زنا کرا، کوئی سود کھایا، اس طرح نمازیں چھوڑ لیا، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اگر شرک نہیں کرا، باقی گناہ سب کر لیا، تو اللہ چاہے تو اسے سزا دے کر جہنم میں جلا کے کبھی نہ کبھی ایک نہ ایک دن ضرور اس کو جنت میں جگا دے گا، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے شرک نہیں کیا تو۔ لیکن جنت میں ڈائریکٹ کون جاتا؟
جو کلمہ پڑھا اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرا، اس کے ساتھ نماز بھی ہے، روزے بھی ہے، کبیرہ گناہوں سے بھی بچا، ایسا جو زندگی گزارتا اس کو وہ کلمہ مرتے ہی ڈائریکٹ جنت میں لے جاتا. لیکن جو گناہ بھی کرا اور کلمہ بھی پڑھا تو وہ جہنم میں جل جل کے سزا پا کے ایک نہ ایک دن جنت میں جاتا.